اور پھر فضول لگنے لگی مجھے اپنی ساری ضدیں۔ یہ روح کچھ بھی ہو ہمیشہ اداس رہے گی، یہ دنیا اس کا گھر نہیں ہے۔ ہمیں نہیں معلوم ہماری خوشی کے آنسو، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک کس میں پوشیدہ ہے، بس ہمارے دلوں کو مطمئن کر دے یا رب۔ اپنے وقار کو محفوظ رکھیں، چاہے آپ کو اپنے کمرے کی دیواروں سے دوستی کرنا پڑے۔ ایک پرواہ ہی بتاتی ہے خیال کتنا ہے، ورنہ ترازو نہیں ہوتا کوئی رشتوں میں۔ تلخ حقیقت، کسی کا ساتھ دینا چاہتے ہیں تو کھل کر دیں، ورنہ صاف انکار کر دیں۔ درمیانی راستہ منافقت کا ہے، اور منافق انسان کسی رشتے کے قابل نہیں ہوتا۔ کہاں سے لائیں اتنے کنکر، ہر جانب شیطان کھڑے ہیں۔ تم کسی کی پسندیدہ نہیں ہو، تم بس میسر ہو، موجود ہو، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ رکھا ہی گھر میں کیا ہے کہ ترتیب دوں جسے، کچھ خواب ہیں ادھر سے ادھر کر رہی ہوں میں۔ جس سے کبھی محبت کی ہو، کیا ان سے بھی نفرت ہو سکتی ہے؟ کچھ لوگوں سے نفرت نہیں ہوتی، بس ان کی کچھ باتیں سوچ کر ان کو محبت دینا مشکل ہو جاتا ہے۔ جو ہے تیرا لب جائے گا کر کے کوئی بہانہ، وہ سلسلے، وہ شوق، وہ نسبت نہیں رہی، وہ دل نہیں رہا، وہ طبیعت نہیں رہی۔ وہاں وہ ہے جو ہمیشہ سے تمہارا ہے اور ہمیشہ تمہارا رہے گا۔ پوچھا گیا کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ کو پا لیا؟ جواب تھا جب انسان اپنی غلطیوں کو سدھارنے لگے، جب گناہ کا احساس تکلیف دے، جب صرف اللہ پر توکل اور بھروسہ ہو، جب ہر وقت ہر جگہ احساس ہو کہ وہ دیکھ رہا ہے، جب تقدیر سے کوئی شکوہ نہ رہے تو سمجھ لیں کہ آپ اللہ کے ہو گئے، اور جب دل سے گناہ کا احساس مٹنے لگے، جب خوف سے زیادہ اس کی محبت دل میں گھر کر لے، جب غم کی شدت خوشی میں بدل جائے، جب دعائیں قبول ہونے لگیں، اور جب زندگی مشکل اور موت آسان لگے، تو اللہ آپ کا ہو گیا۔ نہ محرم کی محبت آگ ہوتی ہے، نہ محرم کبھی دوست نہیں ہوتا، وہ یا تو قبر کا سانپ ہوتا ہے یا جہنم کا انگارہ۔ نکاح سے پہلے کی محبت چاہے زمزم سے دھلی ہو یا قرآن کی آیت سے دم کی گئی ہو، گمراہ ہے، دھوکہ ہے، فریب ہے، حرام ہے، بے حیائی ہے، بے سکونی ہے۔ میں کچھ نہ بھی پوچھوں تم پھر بھی سب بتا دیا کرو۔ میری آنکھوں کو نہیں بھاتا ہر منظر، مجھ جیسے لوگ ہر کسی سے متاثر نہیں ہوتے۔ اگر آپ اپنے شعور کو بڑھانا چاہتے ہیں تو کتابیں پڑھیں، اگر آپ خوفناک تنہائی کو شکست دینا چاہتے ہیں تو کتابیں پڑھیں، اگر آپ ایک زندگی میں 100 زندگیاں جینا چاہتے ہیں تو کتابیں پڑھیں۔ دوست کون ہوتا ہے؟ وہ جس کی وفا غیر مشروط ہو، جو آپ سے بھلے اختلاف رکھتا ہو مگر آپ کو سنتا ہو، آپ کو سمجھتا ہو، اور اس کو جب مدد کے لیے پکارو وہ حاضر ہو، اور جس کے لیے آپ بھی ہمیشہ حاضر ہوں۔ یہ الگ بات ہے کہ جو ہمارے لیے ہمیشہ حاضر ہوتے ہیں وہ ہم سے ہماری ان کے لیے حاضری کی توقع نہیں رکھتے۔ میں نے جس دوست کے ہاتھ میں پھول تھمایا، اس نے اس پھول کے مرجھانے کے بعد کانٹے مجھے دے دیے۔ نہ جانے میں ہمیشہ یہ کیوں بھول جاتی ہوں کہ مجھ جیسوں کو دوستیاں راس نہیں آتی۔ اللہ کا قرب پا لینا ایسی منزل ہے جس کے بعد کوئی منزل نہیں۔ کچھ انسان کہہ تو دیتے ہیں لوگ کیا کہیں گے، لیکن یہ دنیا ہے، یہاں انسانوں کا بس چلے تو وہ اپنی باتوں سے زندہ انسانوں کو قبر میں اتارتے ہیں۔ ہماری روحوں پر لہجوں کے نیل ہیں، دل تو صرف اللہ ہی پھیر سکتا ہے۔ قرآن ان تمام چیزوں سے بہتر ہے جو لوگ جمع کرتے ہیں۔ اپنے آپ سے بدبو آنا، اپنی گندگی کا احساس ہونا بہت بڑا کرم ہے،
ہماری سب سے بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ ہمیں اپنے سے بدبو نہیں آتی، دوسروں سے آتی ہے۔ اگر آپ کو اپنے آپ سے بدبو آنے لگی ہے تو یہ اللہ کا کرم ہے آپ پر۔ میری دعائیں قبولیت میں بہت وقت لیتی ہیں، جو تاخیر رب کی طرف سے ہو وہ ہمیشہ خیر لاتی ہے۔ وہ اللہ جانتا ہے دلوں کے حال بھی، خیالوں کے راز بھی۔ ایسی تسکین کا کیا فائدہ جس کو لے کے انسان اللہ کو کھو دے۔ لوگ کہتے ہیں کہ غم سہ جانے کے بعد انسان بہادر ہو جاتا ہے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ انسان بہادر نہیں ہوتا، بلکہ وہ اپنے غم دوسروں کو بتانا چھوڑ دیتا ہے۔ وہ غم سہتے سہتے اتنا کمزور ہو جاتا ہے کہ بظاہر سب ٹھیک ہے، لیکن اکیلے میں ایک بے بس بچے کی طرح رو دیتا ہے۔ وہ یقین رکھتی ہے کہ کسی نہ کسی جگہ خوشیاں اس کی منتظر ہیں، بس اسی لیے وہ خاموشی سے چپ چاپ صبر کر رہی ہے۔ نصیب اللہ لکھتا ہے اور ڈرتے انسانوں سے ہو۔ جو چیز اللہ نہ دے اسے انسانوں سے نہیں مانگنی چاہیے، ورنہ انسان بڑا خوار ہوتا ہے۔ جب راستے اور رابطے اللہ سے جڑ جائیں تو پھر دل نہیں ٹوٹا کرتے، اور اچھی ہیں وہ ٹھوکریں جو اللہ سے ملا دیں۔ حیا کے موتیوں نے مجھے اجنبی کر دیا ہے اور مجھے اجنبی ہونا پسند ہے۔ رزق کا وعدہ ہے پھر بھی سب پریشان ہیں، مغفرت کا تو وعدہ نہیں پھر بھی کسی کو فکر نہیں۔ آپ لوگوں سے ڈرتی ہیں جبکہ اللہ زیادہ حقدار ہے کہ اس سے ڈرا جائے۔ اچھوں کے ساتھ برا نہیں ہوتا، اچھوں کے امتحان زیادہ ہوتے ہیں، جن کے امتحان زیادہ ہوں ان کے درجات بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ تم مومن ہو اور بھٹکتا تو مومن ہی ہے، جس کے پاس ایمان ہی نہیں وہ کیا بھٹکے گا۔ کسی بھی چیز سے ایک حد سے زیادہ محبت نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ پھر اللہ آزمائش میں ڈالتا ہے، اور آزمائش تو پھر من پسند چیز سے ہی شروع ہوتی ہے نا۔